ہاں سمجھ میں آ گیا. مگر وہ بندہ جو ہمیشہ حق سے جٹ کر حق کا کلام پڑھ، کلیم سے جٹ کر کلام پڑھ رہا ہے، کلیم سے جٹ کر، کلیم سے جٹنے کا طریقہ یہ ہے تو گنگا ہو جا اس کو پڑھا. وہ کلیم ہے، تو گنگا ہے، تو جٹ جا. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا کلام تیری زبان. جب تو پڑھتا جائے گا حق تعالیٰ تیرے کو آیتوں کا مصداق دیتے رہے. سما نہیں سکے گا، تو سما نہیں سکے گا اتنے مصداقات سے. سمجھ گیا؟ ہاں سمجھ گیا. یہ تو پڑھنے والے، سننے والے کا، سننے والا بھی ہے. سننے والا سنو بولے تو اونگرا ہے. یہ ایسی بیماری ہے آپ لوگوں کو، چیخا مار مار کے بات کرتے رہتے ہیں آپ لوگ. یہ ہمارے پاس دیکھو بھائی، ہمارے پیراں بولے تو بات سچی، سب چھوٹے ماٹھی ملے. اگر کوئی اس میں سے اٹھ کے بولا حضرت نہیں میں نہیں سویا، نہیں وہ بات میرا دل غافل نہیں ہے، اگر بول دیا کوئی میں نہیں مانتا، پہلے بول دو میں اپنے پیروں کی بات ماننے والا. اللہ سچا، رسول سچا، گرو بھی ملا تو سانچا مجھے. ہم بول کے چاہیں نبی میرا سانچا، خدا میرا سانچا، نبی میرا سانچا، گرو بھی ملا تو سانچا مجھے. اب اس کے بعد ہم کسی کو نہیں مانتے. سمجھ میں آ گیا؟ تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، ہمارے اولیاء نے فرمایا جو اونگتا ہے، جو اونگتا ہے، جس کا دل یاد حق سے غافل ہے، انہیں سوتا ہے. لکھ کے رکھ لو. کیا بولا میں؟ وہ شخص سوتا ہے جو یاد حق سے غافل ہے، جس کا دل بیدار ہے انہیں کبھی نہیں. اس کی مثال میں 20 مثال دوں گا، تم ایک مثال لاؤ. میں 20 مثال. جس کے دل میں درد ہے، اماں کے مر جانے کا، باوا کے مر جانے کا، بیوی کے مر جانے کا، نوکری کے چلے جانے کا، پراپرٹی کے جل جانے کا، ہے نا، یا ہتھکڑیاں پہننے کا، جیل کو جانے کا، جس کے دل میں ایک بات آ گئی، نیند آتی. بولو، آپ بولو. نیند آتی، پروانہ سنایا اس کو کہ صبح تیرے کو پھانسی پہ چڑھا رہے، اب نیند آتی ہے اس کو. بولو آپ بولو. جس کے دل میں جو بات آ جاتی ہے، جس کا دل اس بات کے صدقے پھرتے رہتا ہے، نہیں یا تو غم ہو یا خوشی، وہ کچھ بھی بولو. سمجھا؟ تو معلومات جو اللہ کی یاد سے جو دل ڈول رہا ہو، اللہ کی یاد سے جو دل ڈول رہا ہو، دل ہلکا ہے پینڈولو میں ہو. سمجھا؟ اللہ کی یاد سے جو دل ڈول رہا ہو، اللہ کی یاد سے جو دل ڈول رہا ہو، انہیں نیند کیسے؟ اگر سانس سے ڈول رہا ہے تو حیوان بھی سو رہا ہے، انہیں بھی سو رہا ہے. سمجھ میں بات؟ تو یہ اونگنے کا معنی یہ ہے، لکھ کے رکھ لو. بازو والا سمجھنا اس کا دل غافل ہے، اپن ہوشیار ہو جانا. ہاں، اگلا گرا پچھلا ہوشیار نہیں، اپن ذکر سنو. اگر تم کو نیند آ رہی ہے، ذکر شروع کرو. کیونکہ ذکر شروع کرنے جو تم کو سلا رہا ہے انہیں بھاگ جاتا ہوں. ہمارے اولیاء بولے ذکر تم کو جب جاری ہو گیا جو سلا رہا انہیں بھاگ جاتا، کیونکہ انہیں اس بات سے سلا رہا تم ذکر نہیں کرنا اس کا. تمہاری سکون اور چین کو غارت کرنے کے لیے تو آیا انہیں. سمجھ میں آئے گا؟ یہ سب طریقت میں ہے میاں. اگر یہ چیزیں سن کے، اگر ایک کان سے سن کے کان سے نکال آ رہے حضرت یہ بولے تھے، نکال کے پھینک دیں گے، کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا. سمجھ میں آنا؟ اس واسطے بول رہا ہوں، جو سنتا ہے کلام کو انہیں یہ سمجھ کے سننا چاہیے یہ تمہاری طریقت ہی ہے. تم تو بہرے ہو، سنتا کون ہے؟ تم تو بہرے ہو، سماعت کس کے لیے مختص ہے؟ میں سنتا ہوں تو شرک فی السماعت ہے کیا نہیں؟ شرک فی الصفات ہے کیا نہیں؟ پھر اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہیں کرنا، پھر یہ کون سی صفات میں ہو بھئی؟ اللہ میں شرک کب ہوتا ہے؟ واقع شرک واقع کب ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنا غیر کو.
صحیح ہے، سب بولتے ہیں وہاں بھی آئے گا، سب اسی کو بولتے، مگر ہم ذرا زیادہ کرے، ہم زیادہ نہیں کرے، صحیح ہے وہ اللہ کے افعال و آثار میں بڑے شرک، اللہ کے آثار و افعال میں شرک ہوتا ہے کہیں؟ دیکھیں اچھی بات ہے بھائی، جان دو، چھوڑ دو، ہم اللہ کے افعال و آثار میں نہیں بولتے، چلو ذات و صفات میں تو شرک ہوتا ہے نا، ہاں اللہ کے ذات و صفات میں شرک ہوتا ہے، ہاں تو اللہ بھی سنتا ہے تو بھی سنتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ بولو نا بابا، اللہ بھی سنتا ہے، ہاں سنتا ہے، تو بھی سنتا ہے، تو دونوں شریک ہو گئے نا، انہیں بھی سن رہا، انہیں بھی بولتا تو بھی بولتا، انہیں بھی دیکھتا تو بھی دیکھتا، کچھ صفات میں شریک ہوا نہیں ہوا؟ نہیں حضرت ویسا نہیں ہے، وہ کیسا ہے؟ انہیں جو ہے جو سنتا ہے بغیر کان کے سنتا ہے، کتنی بھی دور کی بات ہو سنتا ہے، میں یہاں کی خریب کی بات سنتا ہوں، یہ فرق ہے، ہاں سنتا تو ہے، فرق دور کا نزدیک کا ہے، پھر لا ضد لہو لا ند لہو، نہ اس کا کوئی ضد ہے نہ اس کی کوئی ند ہے، نہ اس کے مماثل ہے نہ مقابل ہے، نہ اس کے جیسا لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی شیء نہیں ہے، تو نہ بڑا ہو سکتا ہے نہ چھوٹا ہو سکتا ہے، تو انہیں بڑا سنتا ہے تو چھوٹا سنتا ہے، انہیں بڑا دیکھتا ہے تو چھوٹا دیکھتا ہے، انہیں بڑا بولتا ہے تو چھوٹا بولتا ہے، کیا یہ ہم پھر شرک کس کو بولے؟ اللہ کی ذات و صفات میں، بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کے ذات و صفات میں شریک مت کرو، شرک ہے، پھر دیکھ لو شریک کرے کہ نہیں غیر کو، پھر تو کون ہے؟ تو وہ عین ہے کیا؟ تو عین ہے، دوسرا غیر ہے، تو اپنے آپ کو عین خدا سمجھا، دوسرے کو جو میں خدا ہوں، اپنے آپ کو عین سمجھا، دوسرے کو غیر سمجھا۔ اللہ کے ذات و صفات میں غیر کو شریک کرنا شرک ہے، یہی ہے نا؟ پھر اپنے کو کیا سمجھا؟ میں عین خدا ہوں، مسجد کہتا ہوتا، اب دیکھ لو تمہارے مسائل سے، میں عین خدا ہوں تو تو خدا بن گیا، میں عین خدا ہوں، خدا کے جیسا ہوں، تو لیسا کمثلہ شیء خدا بول رہا ہے، تو جو خدا کے جیسا ہوگا، یہ بھی شرک ہے۔ کیسا گھٹا دیکھیے، گھٹا نہیں گھٹا، ارے طریقت والے ہی سمجھاتے دیوانوں، طریقت والے ہی سمجھاتے ہیں، سمجھ آگا؟ تو اندھا ہے، تو گنگا ہے، تو بہرا ہے، کیا ہے نا؟ تو میت ہے، تو جاہل ہے، تو مجتر ہے، تو عاجز ہے، تو بہرا ہے، تو اندھا ہے، تو گنگا ہے، واہ واہ ہے۔ پھر سنتا کیسا ہے؟ سنتا سماعت اس کی ہے، کان میرے ہیں، بات دو ہو، کمال ہے پروردگار کا، سنتا خدا ہے، ادھر بھی سناتا ہے ادھر بھی سنتا ہے، اس کی سماعت کا یہ کمال ہے، جس آلے کو سنا، جس آلے سے سنتا ہے اس آلے کو بھی سمجھا دیتا ہے، خود بھی سن لیتا ہے، سمجھ جائے نا؟ یعنی اللہ مجبور نہیں ہے، مگر کمال تو یہ ہے، کمال تو یہ ہے اس کی سماعت کا کہ معلوم تک نہیں ہوتا، اللہ سنتا، پھر میں بہرا کیسا بھائی؟ ارے اللہ سنتا ہے، تو بہرا ہے، بہرے کو سنوانا ہی بڑا کمال ہے، تو سماعت اس کی ہے، تیری کیسی ہے؟ نہیں تو قرآن پڑھتے وقت جب سنتے ہیں تو سننے والے کو چاہیے، حق سنتا ہے میں تو بہرا ہوں، حق سنتا ہے میں تو بہرا ہوں، واہ 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 ہے، کرم اس کا، اپنا کلام مجھے سنا رہا ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اپنا کلام، دو فائدے ہیں دوست، ادھر شرک سے بھی بچیں گے، ادھر سماعت بھی کر لیں گے، سمجھ میں آ گیا؟ نہیں تو پھسوڑے میں پھنس جاتے آپ، سمجھ آ؟ تو ایسے شخص کو مصداق قرآن کا ملتا ہے، کیا سنا تھا تو؟ سمجھا؟ میں بہرا تھا، سنایا آپ، سماعت آپ کی ہے، لہذا اس کو مصداق قرآن کا ملتا ہے، جیسے ثواب ملتا تھا اب مصداق ملے گا، اس مصداق سے خدا کے قریب ہو جائے گا، بہرا خدا کی سماعت سے وابستہ ہو کر سنتا ہے، گنگا خدا کے کلام سے وابستہ ہو کر بولتا ہے، سمجھ آ گا؟ تو قرب ملے گا تجھے، خدا کا قرب ملے گا تجھے،
خدا کے قریب ہو کے سنتا ہے، خدا کے قریب ہو کے بولتا ہے، قرب حق اس کو کہتے ہیں. سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں تو قرب حق کہاں ہے؟ کہاں ملتا؟ خدا کے قریب تو انہیں کہاں ہے اس کے قریب جاؤں؟ کون سے پہاڑوں میں بیٹھا انہیں لوگ جو ہے ٹٹولتے ہمالیہ کے پہاڑوں کو چلے گئے. لوگ ٹٹولتے خدا کو ہمالیہ کے پہاڑ وہاں ملتا، وہ کیوں آ گئے؟ وہاں بھی گئے تو کچھ دیمک کا پٹا بن کو بیٹھا، وہاں بھی نہیں ملا انہیں. سمجھا؟ خدا وہاں ملتا نا یہاں ملتا. سمجھا گا؟ خدا تیرے قریب ہے، تو اس کے قریب ہے، وہیں ملتا ہے جہاں تو رہتا ہے. سمجھا؟ تو پلٹ وہ پلٹے گا. سمجھا؟ تو نولو فسم وجہ اللہ. ارے تو پلٹ، کیسا پلٹ؟ میں تو بہرا اندھا گنگا ہوں، پلٹ گا پھر دیکھ لے وہیں سمیع اور بصیر تجھے وہیں ملیں گے. سمجھ جائے گا؟ تو پلٹ، تو نولو فسم وجہ اللہ. بہر صورت کیونکہ وہ قرآن پڑھتے وقت بات آئی تھی اس لیے سب لوگ چائے پی لیے. میں آپ کو اب چھوڑ دیتا ہوں. بات یہ بولی جا رہی ہے، دیکھو میاں یہ تربیت گاہ ہے، اس میں جو تکلیف تم کو ہو رہی ہے وہ غنیمت سمجھو، ہر تکلیف کو برداشت کرو، مگر پروگرام کو پورا کرو. ابسکنڈیٹ ہو گئے اگر آپ تو میں بھی مسئلے سمجھا دیا ہوں. یہاں رہ کر بھی اگر تم غائب رہیں گے تو پھر وہ تم کو معلوم، ہمارے کو نہیں معلوم. وہ بڑا بے ایمان شخص ہے جو ابسکنڈیٹ ہوتا ہے. غیر حاضر ہو گیا پرواہ نہیں، پھر بھی اچھا ہے. نہیں حاضر ہو کے ابسکنڈیٹ ہو گیا، اس واسطے میں زیادہ تکلیف. ہاں تم کو تو آرام مل رہا ہے، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے ہیں، پنکھوں میں بیٹھے ہیں، فرش پہ بیٹھے ہیں، لائٹ میں بیٹھے ہیں. سمجھا؟ وقت پہ کھانا ملتا ہے، چائے ملتی ہے، آپ مزے میں کھا رہے ہیں اور میرے مزے میں. سمجھ میں آئی نواز؟ یہ سب مزے سے جو ہے پھر اللہ کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں، تربیت بھی حاصل کر رہے ہیں. تمہارے جیسے خوش قسمت تو کوئی بھی نہیں. سمجھ میں آیا؟ کتنے خوش قسمت ہے. اب اس میں بھی ایک جب اتنا ہو گیا ہے کیا تھوڑی سی مسلمانی، اس میں بھی آنا کہانی گئی. اب تھوڑی سا مسلمان، پہلے کا مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی تلوار گردن مارا. کیسا پڑھا رے؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی تیر آ کے لگ گیا. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی جو ہے گھر سے ہکال دیے. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی بیوی ہکال دی، بچے ہکال دیے. لا الہ الا اللہ بستی والے ہکال دیے. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی مالک جو ہے لے کے جا کے گرم گرم ریت پہ سلا دیا پتھر. صحیح ہے غلط بول رہا ہوں کیا؟ اس کے بعد انہوں اسلام قبول کرے، وہ اسلام ہے. سمجھا؟ اب ہمارے پاس وہ سب چلے گا، کوئی ہمارے کو پوچھنے والا نہیں. بیوی تم کو نہیں چھوڑتی، دکان نہیں چھوڑتی، تجارت نہیں چھوڑتی، ملک بھی نہیں چھوڑتا، حکومت بھی کوئی چھیڑتا ہی نہیں ہے ہم کو. اب تھوڑی سی مسلمانی باقی رہ گئی ہے کہ 6 دن کے واسطے ہی آئے ہیں. اتنی سر کی مسلمانی، اس میں بھی آنا کھانی کئی کو. پھر کیا ایک آنا ایک کہانی ہوتی ہے، ایک کہانی بولتے اس کو. ہمارے پاس ایک آنا کہانی، ایک آنا ایک کہانی، وہ مسئلہ ہے وہ. سمجھے نہیں؟ آنا کہانی. سمجھا؟ تو یہ اتنی سر کی مسلمانی، تم خوشی سے آئے ہو، کوئی روکا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، تمہاری گردن جانے والی، مال کا نقصان نہیں، بیوی کا نہیں، بچوں کا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. 6 دن آپ کو یہاں ٹھہرنا ہے. اس میں بھی ایک دن چلے گیا، ایک دن چلے گا، 5 دن ہے، 5 دن میں بھی ایک جلسہ ختم ہو گیا. اب کیا ہے نا؟ تو معلوم اب یہ تھوڑے دن ہے، اس واسطے آپ جو پروگرام ہے آپ کا اس کو برابر جو ہے پورا کرتے رہو، تو اس میں آپ کو فائدہ ہے. اللہ بھی راضی ہے، آپ خوش ہے. جو فائدے اللہ تعالیٰ دنیا میں دینا ہے وہ بھی دے گا، آخر کو دے گا. اس واسطے میں اپنی بات ختم کرتے بول رہا تھا، کیونکہ لوگ چائے سب پی لیے، کوئی باقی ہے بھی سب پی لیے. اب سنو، اب اس کے بعد آپ لوگ جائیے، چہل قدمی کرو تھوڑی دیر کے لیے. کہ آج مذاکرہ ہے، آج مذاکرہ ہے. ہاں تو 7:30 ہے، 8:30 بجے 1 گھنٹے تک چائے تو پی لیے، خالی ذرا ٹہل لیجیے. اس کے بعد ذرا بیٹھو، مذاکرہ کریں گے. کیا مذاکرہ کریں گے؟ لا الہ الا اللہ. کیا تھا لا الہ؟ افضل ذکر لا الہ الا اللہ. جو ذکر کرے تھے اس کا مذاکرہ. جو شخص کہ اس کا جتنا علم حاصل کیا ہے اسی پر وہ محنت کیا ہے 1200 مرتبہ، یہ سو گیا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا.
خاموش بیٹھ گیا. اس بعض تو اس میں ایسے بھی تھے جو خاموش ہو, دوسرے کر رہے نا, اپن بیٹھو, انہیں صاف کر لے رہا, دل صاف کر لے رہا ہے, انہیں سو گئے. ہے کیا نہیں, انہیں دل صاف ہے, انہیں سو گئے. تو وہ شخص کی مثال ایسی ہے, ایک خرگوش ایک کچھوا تھا, دونوں شرط لگائے کون وہ منزل کو پہنچتے ہیں, سمجھ میں آگا. تو یہ دونوں مل کے, ہم بچپن میں پڑھتے تھے وہ, تو دونوں شرط لگائے, اچھی بات ہے, چلو. کچھوا بول تو آہستہ 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 چلتا, خرگوش تو اچکتے جاتا, اچکا نہیں. خرگوش یہ بولا اچکتے اچکتے بھاگا, دیکھا پیچھے پتہ ہی نہیں اس کا, ایک پودے میں ہریالی تھی, کھا کے پی کے مزے میں سو گیا, وہ آج تک کو دیکھی نہیں. کچھوا سلگتے سلگتے جو نکل کے منزل کو پہنچ گیا. جو سویا وہ کھویا. جب جا کے تم دیکھیں گے تمہارا دل جیسے کہ ویسا, سب سکین تو اپنے چنریا کو دھو لی اور تو میلی کی میلی. پنگھٹ پہ آئی کئی کو, سب پنگھٹ پہ آئے, گھاٹ پر سب آئے, اپنے اپنے کپڑے دھو لیے, بابا تو اپنا خیمہ کئی کو نہیں دھو لیا رے, میں سو گیا. کوئی دھوبی گھاٹ پہ سوتا, گیس دھوبی گھاٹ پہ سو گیا تو تیری خمیز میلی ہے, اب پنگھٹ سے جانے کا وہی میلی, جیسا آیا ویسے, جیسا ریٹرن ٹو سنڈر, جیسا آیا تھا لوٹ کے بدھو گھر کو آئے, بیل گما کے رسی لائے. اچھے تھے یہاں رہتے تو کائی کو گئے, انتی بوئیں گی اونچ کو ندی بوئیں گی, دونوں بھی گئے, ہے کیا نہیں. تو اب یہ ہم ذکر کریں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. کس کا نقصان ہوا؟ بیٹھے تو سب میں ہیں, پانی میں رہ کے پیاسے اس کو بولتے ہیں. نیند آ رہی ہے تو پہلو بدل دینا تھا, نیند آ رہی تو بازو میں آ جانا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ وقت سونے کا, یہ وقت تو رونے کا ہے. سب اپنے انگن کو جھاڑو دے رہے ہیں, میں تو انگنا ویسے ہی رکھ لیے. سب انگن کو اپنے گھر کو جھاڑ لے رہے ہیں اور میں تو ویسے ہی رکھ لیا. ہے کیا نہیں, کتنی غلاظت ہے, سب کے ساتھ ہے. بستی میں سب کے گھر ہے, مگر میرا بھی ایک گھر ہے, سمجھے نہیں. انگن میں پائخانہ ہے, سمجھے نہیں, بیلوں کا, گدھوں کا, سوروں کا, سب پائخانہ وہی پڑا ہوا ہے. سمجھ رہے میں گھر میں ہوں, کھانا کھا رہا ہوں. لوگ تیرے گھر کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھیں گے, فرشتے تیرے گھر کی طرف نہیں آئیں گے, تیرے خلق کو دیکھیں گے نہیں, کائی کو دیکھیں گے, یہ پائخانہ میں رکھا ہے. صحیح ہے, یہ مثالیں دے رہو سب. تو لہذا جو ذکر کر رہے تھے, جو ہوشیار تھے تو وہ ہوشیار ہی ہیں, جو سو گئے تو نقصان اٹھایا. بعض لوگ ایسے بھی ہیں, لوگ جو ہے ذکر کر رہے تھے, لا الہ الا اللہ, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو معلومات جھاڑو پکڑ کے جھاڑ تو رہے, مگر پائخانہ نہیں جا رہا, پائخانے کے اوپر سے مار رہے ہیں اور لیپ دے رہا پورا. نہیں سمجھ میں آ رہی میری مثالیں. پائخانہ ہے صحن میں, سب جنے دبا کے جھاڑو مار کے اس کو نکال رہے ہیں. انہیں کیا کرا, پائخانے کے اوپر سے پھیرتے جا رہا, پائخانے کے اوپر پھیرتے, وہ پائخانہ اس کو لگا, پھر سب جگہ لگتے جا رہا. سمجھ میں آیا. تو انہیں پائخانہ ویسی رکھ کے پائخانے کو وہ جھاڑو پائخانے میں ملا رہا ہے, اس کی مثال ویسی ہے نا. بعض ایسے ہیں انہیں زور سے بول رہا ہے, ایسا منڈی ہلا رہا, دیکھیے دیکھ لیے, انہیں اپنا پائخانہ ویسی رکھ لے کے دوسرے کو دیکھ رہا, کیسا اڑا رہا, دیکھیے اس کا پائخانہ ویسی ہے. سمجھ میں آئی بات. جو سویا وہ کھویا, یہ سب تماشے کرایا ہے تمہارے کو افضل ذکر میں, یہ سب تماشے کا. باس کو کیا کرا, برابر ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. دکان کی کنجیاں وہاں رکھ کے آیا تھا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, مگر وہاں سے کنجیاں نکال کے پیسے مار دیے تو کہتا ہوں لا الہ الا اللہ, لا الہ. نوکری میں چھٹی لے کے آیا تھا, مگر انہیں سینکشن کرائی کہ نہیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ. بچہ کرائی کہ نہیں کہ لا الہ الا, انہیں بیمار تھا, اس کو دوا کرا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. ابھی ایک دن باقی ہے, اس کے بعد چلے جاؤں گا, لا الہ الا اللہ, لا. کیا ہے کیا سمجھ میں آ گیا.
بعض ایک ہی شخص انہیں بہت ہوشیار ہے، انہیں سمجھ گیا، بعض کو یہ علم ملا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میرا کوئی حاجت روا نہیں، بس اب اس کو جھاڑو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاجت، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، لا الہ، نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی حاجت۔ اب مارتے 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 قلب ایسا مضبوط بن گیا، مسل ایسے بن گیا اس کے، اب بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اس کے سامنے آتا ہے، لا الہ الا اللہ، وہ ٹھوکر مارا، انہیں کیا میری عادت کو میرا مولا کرتا۔ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آتا نا؟ دل کو زخم لگ گیا، اب مرتے ہی بولا لا الہ الا اللہ، قبر میں جا کے پوچھا لا الہ الا اللہ، حشر پہ جاتے بولا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، بابا آ گیا ہمارا، عمر بھر پل کے آیا ہوں اس کے ساتھ، اب یہاں بھی آیا ہوں۔ وہ شخص بڑا کامیاب ہے، اس لیے افضل ذکر ہے یہ، سمجھ میں آیا؟ تو جس کو جو ہے لا الہ الا اللہ سے یہ بات بتائی گئی، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، پھر اس کو سمجھایا گیا کیسا حاجت روا نہیں، سمجھ لو ایسا کرتے نہیں، ایسا ہے کرتے یہ نہیں، مذہب بتلایا، ہاتھ پکڑ کے بتلایا، دیکھ یہ حاجت روا ہے، یہ حاجت روا نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسلام کتے وتے کا نہیں ہے، ایک ہے کتے خدا، ایک بہرا نہیں کہتے، اندھا نہیں کہتے، سنتا کہتے، بولتا کہتے، ایک ہے کہتے، وہ عرش پہ بیٹھتا کہتے، وہ عرش پہ کرسی ہے کہتے، وہ ایک جنت رکھا ہے کہتے، دوزخ رکھا ہے کہتے، حشر ہے کہتے، کہتے قال اساطیر الاولین، ایسا نہیں۔ مذہب اسلام تو ایسا ہے جو بولا وہ بتلا کے عین بتلا کے بولتا ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ کا درس حاصل ہو۔ اب یہ تمہارا مذاکرہ جو ہوگا اس میں بیٹھ کر تم کو بتلایا جائے گا کیسا حاجت روا ہے اور کیسا حاجت ہے، تمہارے قلب و نظر سے، تمہارے علم و فکر سے اس کو نکال دیا جائے گا، بیٹھ یہ مذاکرہ ہونا ضروری ہے۔ تمہارے علم اور اس کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دیا اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ان پڑھوں کا کام ہے، پڑھنے لکھنے کا کیا ان پڑھوں کا کام ہے، اس کو پڑھنے لکھنے کی، اس کو جو سمجھاتا ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو جو سمجھاتا ہے لا الہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھ میں آ گیا؟ مگر کمال تو یہ ہے، حق تعالیٰ تو یوں بھی بتایا جو لا الہ الا اللہ کو سمجھا وہ امی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو لا الہ الا اللہ کو سمجھایا بڑے بڑے سرداران قوم، فصحاء و بلغاء، سمجھ سے عقل میں آتی نہیں، وہ امی رسول ہے۔ اجعل اللہ الہ واحدہ، ارے یہ کیا بتا رہا ہے ایک الہ واحد کی بات، لشنو یہ بڑی عجیب بات کر رہا ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، ارے کہاں گیا رے فصاح و بلا، کدھر سے کرنا تھا، ہماری زبان ایسی ہے، ہم وہ بہادر ہیں، ہم عرب ہیں خوب جاننے والے، ہمارے سر کا جاننے والے، سب عجم ہیں، گنگے ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم جاننے والے عالم ہیں، عرب ہے۔ وہ عرب کو بتلا دیا، وہ عرب کو بتا دیا ایک یتیم، وہ عرب کو بتایا، وہ ان کے شروع یعنی ان کے وہ جو کیا کہتے ہیں ان کے امتیاز جو تھا، ان جو اکڑ رہے تھے، ان کے اکڑ کو ان کو لا دیا، یہ کہاں کا پڑھا لکھا بھائی، اس کے اما تھا نا بابا تھا، خدا پڑھایا ہے، خدا پڑھایا ہے، خدا کے یہ طالب علم ہے، خدا ان کو پڑھا، خدا ان کا معلم ہے، یہ متعلم خدا ہے۔ کیا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہی بولے، ارے ہم کو کون پڑھاتا رے، خدا ہمارا عالم ہے، معلم ہے، ہم اس کے متعلق ہیں، ہم کو کوئی پڑھاتا نہیں، کوئی استاد ہی نہیں ہے، ہمارا استاد اول ہے یہ لا الہ الا اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ساری دنیا کو جو ہے چکر میں رکھ دیا ایک لا الہ الا اللہ، ساری دنیا پریشان ہے ایک لا الہ الا اللہ۔ اگر آج بھی دنیا کا کوئی خطہ یا کسی مقام کا ایک فرد بھی کیوں نہ ہو، اگر لا الہ الا اللہ کو سمجھا، خدا کی قسم وہیں اس کی جنت ہے، وہیں اس کو سکون ہے، وہیں اس کو چین ہے، وہیں سے جو ہے وہ اٹھے گا، تو پھر حشر میں بھی اٹھے گا تو رسول اور چین سے اٹھے گا، دنیا آخرت کی زندگی وہیں سے بنے گی۔ اس لیے اب مذاکرے کے لیے بیٹھو، صاف کر لو، یہ کلمہ طیبہ کا علم سیکھو، سمجھو، پھر بیٹھ کے صاف کرو، ہے تمہارے قلب سے یہ اس کا وزن ہٹنا
سمجھ میں آئی نا بات؟ بار 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 بولتے بولتے حافظے میں بیٹھتا ہے تو بار 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 ذکر کرتے دل میں گھس جاتا ہے. کیا اب ذرا اس کو کھڑے رہ کے بولو سورہ فاتحہ، کھڑے رہ کے بولو سورہ بقرہ، کوسی آیت بولو، پڑھ جاتا، پڑھتا نہیں، کیونکہ اصبر رٹتے 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 دماغ میں گھس گئی. دماغ میں ہے، دل میں نہیں ہے. دل میں رہتا تو ابھی کیا پتا تھا، دل میں رہتا عالم بن جاتا، عالم کا باپ بن جاتا تھا. دل میں رہتا تو اس کو تو پوچھتے کیا، اس کا دل تو منور رہتا تھا. اس کا دماغ منور ہے، دل وہ اندھے کا اندھا ہے. حالانکہ دماغ سے دل کو منور کرنا تھا، یہ دماغ کو منور کر دیا. خیر کوشش کر کے اندر اتارنا اب اس کا کام. سمجھ گیا؟ بہر صورت یہ حافظ جو حفظ کیا ہے، حفظ رٹتے 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 پڑھتے پڑھتے الحمدللہ 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 الحمدللہ. ہاں واہ واہ، کیسا سنا تھا دیکھیے رمضان میں، کیا قرآن پڑھا ہے، دماغ سے سنایا. اس کے دماغ کو ذرا ٹچ کر دو، بھول گیا کیا ہے، گیا خواہ کے لقمہ دے دیے، دماغ میں گیا. سمجھ میں آیا؟ یہ حافظ کا ہے. تو معلوم ذاکر جو ہوتا ہے ذکر کر کے جو ہے اپنے قلب کو رونتا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا نہیں کوئی حاجت رہا سوائے اللہ نہیں. یہ بولتے بولتے دل میں اتر جاتی، کھڑ یہ دماغ میں اتری تھی، یہ دل میں اتری. کیا اب دل کی بات ہی ہے ہر جگہ کام آتی ہے، دل کی بات ہی ہر جگہ کام چلتا ہے، دماغ کی نہیں. ادھر رہتے تو بھول جاتا، انہیں بھولنے کی نہیں، دل میں اتر گئی. یارو تیر نستر بنا ہے، دیکھ لے کھول کے اللہ کے دیوا کوئی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اس کو افضل ذکر بولے. اب مذاکرہ کریں گے آپ لوگ بیٹھ کر، یہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنا. چھٹی دے دیں گے، چھٹی وہ تو کہیں باہر جانے کی نہیں، باہر گئے کہ ڈال لیتا تمہارے انہیں وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں تمہارے گھروں سے آیا نہیں آیا نہ کو سمجھو، انہیں تمہارے گھر سے چایا یہاں آ کے انہیں باہر ہوگا تم اندر ہو گئے. اب انتظار کر رہا، وہاں سے ڈال کے لے کے چلا، وہاں کی چائے پئیں گے، وہاں کی چائے پئیں گے، وہاں کی چائے. اتنی دیر تک کیا کرا، یوں پلٹا دیا ہوا بس نہیں. اس کو وہ ریل جو پھر رہی تھی، وہ اللہ کا جو ذکر چل رہا تھا، وہ ریل پھر رہی تھی، وہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر پھرا دیا. ارے کیا رہی اس میں نہیں آیا، آپ کہاں سے آتا، انہیں چلے گا تھوڑی دیر کے لیے، اس کا وہی کام ہے نا. پھر پلٹ کیا کہ لا الہ الا اللہ، تو اتنی ریل تو ویسٹ گئی. یہ ریل بھرتے نہیں بھائی، یہ دیکھ رہے نہیں تم، تھوڑی دیر دوسری بات بھر دو، جب ہے نہیں ہے تو تم کیا کرے، ریل چلتی رہی تو وہ ریڈیو کو تمہارے لے کے ادھر چلے گئے، تو ادھر اللہ کا ذکر چھوڑ کے ادھر کی بات آ گئی. ایسا تھا انہیں، ویسا تھا انہیں، کب جائیں گے، ابھی ہو گیا، وقت ہو گیا، وہ بھر گیا. نہیں پھر آ کے ٹیپ بجائے تو کیا ہے، وہ بجنا تھا، تم پلٹا کے نہیں بجائے اس کو. وہ بجائے اگر پلٹا کے بجاتے تو توبہ کر لیتے، تم پلٹا کے نہیں بجائے نا ہندو بولے تو یہ ریل سب ٹیپ ہو کے کرامن کاتبین رکھ لے رہے. وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جس وقت تم انکار کرو گے، یہ ٹیپ لا کے سامنے رکھ دیں گے، خود بخود ٹیپ بولنے لگے گا، آپ دیکھتے ہوئے یہ تم بولے سو بات. سمجھ میں آئی بات؟ اس واسطے باہر مت جاؤ. سمجھ گیا؟ ایک دوسری بات، چونکہ کل بات کرنے کا موقع نہیں ملا، ایک دھوپ کی شدت، آپ کے دیر سے آمد، یہ سب جو ہے ایک دن غارت ہو گیا، ایک دن تو غارت ہو گیا. سمجھ جانا. اب رہا، اب یہ جو بھی دن ہے غنیمت سمجھو. اب آپ کو ان 4 باتوں پر ضرور توجہ دینا چاہیے. وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ سونا کم کر دو، کم سو جاؤ مگر کم. ایک دوسرا، کھانا کم کھاؤ مگر کم. صحت اچھی رہیں گی، سمجھ میں آ گیا، نیند بھی نہیں آئیں گی، اور خون بنتا کم کھانے سے. گرنی ہے، اس میں ورنہ بھر کے ڈال دیے، انہیں پیسنے کے بجائے الٹا دانے پھینک دیتی.
اس کو ورنا اتنا ہی ڈالنا، جتنا ڈالا اتنا ڈالے اچھا پیس دیتی. تو یہ گرنی ہے، اس میں جتنا ورنا ڈالیں گے نا جتنا کم رہے گا اتنا اچھا جلدی پیس دیتی. فل ٹائٹ کر دیے اور پیسنے کے بجائے وہ پھینکتی کیا، جواری کے دانے نکلتے آٹا نکلنے کے بجائے. سمجھ میں آیا بات؟ سمجھ. تو اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ تمہارا جو خون جو غذا پیسے جا کر خون بننا تھا بجائے خون بننے کی انہیں پیخانہ بن گیا، یعنی تو گیسس بن گئے. یہ گیسس کی شکایت کیا ہو گیس کیا ہو، حلق تک کھا گیا، مسل رہا اندر، انہیں مسلنے کو نہیں آ رہا اس کو. سمجھ گیا؟ اب گیس نہیں بھرا تو کیا بھرے گا. تو اس واسطے بہر صورت بات بولے کم کھانا کم سونا دو، اور دوسری بات ہے کم لوگوں سے ملنا. یہ فضول لوگوں سے ملنے کا معنی یہ ہے یہ ان سے بھی نہیں ملنا، نہیں، ان سے تو برابر ملو، کیونکہ یہ سب ایک ہی پنگھٹ کے ہیں، سب ایک ہی بھائی کیا، سب ایک ہی مڑی میں آئے ہیں، سب وری گڈی تلنا ہے، سب وری گڈی کھانے والے ہیں، سب گھاس کھانا ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ملتی. تو مال وہاں یہاں سب جو ہے آئے ہیں ایک ہی پنگھٹ پہ آئے ہیں، سب یہی چیز ملے گی. ان سے بات کرنے کا معنی نہیں، مگر ان سے بات کرنے کے معنی لوگوں سے کم بات کرنے کا معنی یہ ہے وہ لوگ ہے، لوگ دوسرے ہوتے ہیں اپنے نہیں ہوتے. یہ اپنے سمجھ میں لوگ دوسرے ہوتے ہیں. کیا نوکری میں ترقی تھی بھائی، میں کوشش کر رہا ہوں کیسا بھی کر کے ترقی کر، نوکری نہیں ملی بھائی، میں باہر جاؤں گا سوچ رہا ہوں بھائی. یہ کون ہے یہ باتیں جو کر رہے ہیں تم ہی سے، مگر لوگ ہیں، یہ لوگاں ہیں، یہ لوگاں ہیں. سمجھ میں آگا، یہ ایسے لوگاں ہیں. سمجھ میں آگا، تمہاری یہ تعمیر کو برباد کر دیتے یہ لوگاں ہیں. میں تمہیں بات کر رہے ہیں تمہارے بھائیاں، یہ بات نہیں کرنا. یہاں فقط لا الہ الا اللہ کی بات، جو بات چلی ہے اس کا مذاکرہ، مثالوں کو سمجھنا، کیسے قلب کو پاک کرنا، کیسا جو ہے اپنے آپ کو، یہی بات چلنا. یہ اس کے سوا نہیں تو خاموش بیٹھ جاؤ، خاموش بیٹھ کے ذکر کی طرف لگ جاؤ. دوسری بات ہے نا، تو لوگوں سے کم بات کرنا، لوگوں سے کم ملنا کا معنی یہ ہے نا. یہ چار چیزوں کی پابندی آپ پر ہے. گیٹ کے باہر جانا نہیں، کھانا یہاں ہے، پیخانہ یہاں ہے، وہاں کھاؤ وہاں ہگو، ضرورت پڑی تو چائے یہاں پی لو، سو جاؤ یہاں. ان کو کون بولے سب چیزیں ہونے کے بعد پھر باہر جانے کا سوال ہی کیا باہر جانا. بھائی تمہاری شادی ہے، تم کو منجے بیٹھائے، کپڑے پہنائے، ہلدی بنائے، تو اب انہیں کامیش نہیں کرتی، آنکھیں بھی کھول کو نہیں دیکھتی. ارے پوٹی کل تک تھی، اب ہلدی لگاتے آنکھیں بند کرنی کیا، دیکھتی بھی نہیں دیکھتی. اب انہیں دیکھ رہی بھی نہیں، سن رہی بھی نہیں، کنگن انگن بندے کو اس کو ہلدی لگا رہے ہیں لوگ، جا کے انہیں جا کے ہلدی لگائی، انہیں جا کے رنگ لگائی، انہیں جا کے پیسے واری، انہیں جا کے پھولا پہنائی، انہیں جا کے میٹھا کھلائی، ہاتھ سے بھی نہیں کھا رہی. کیسا کھائیں گی کنگن ہاتھ کو بنے. ایک جنے سمجھا کے کھلا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، دلہن کیسی ہے دیکھنے کو جا رہے ہیں. غلط بولا. منجا بٹھائے تو کیا کرتے یارو، اچھی پوٹی کو لے جا کے اندر بٹھا دیتے، 4 دن 5 دن اندر ڈال. منجا بٹھا کائی کو کسی کے حوالے کرنا ہے. کیوں؟ کسی کے حوالے کرنا ہے. واہ واہ، جو اس کا سرتاج ہے، واہ واہ، جس کی زندگی کا انحصار ہے، اس کی عزت کا سوال ہے نا. اس واسطے اس کو بٹھائے. تو ایسا ہی تم کو 5-6 دن یا جو بٹھا رہے منجا سمجھو، یہ تمہارا سمجھے نہیں، یہ تمہارا منجا سمجھو. سو مہینہ آیا کیا نہیں ہے، منجا سمجھو. کیوں؟ یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ تم کو تمہارے مولا کے حوالے کرنا ہے. سمجھے نہیں، تم کو تمہارے مولا کے حوالے کرنا ہے. اٹھا کے گھونگٹ یوں دیکھا، جوں کا تم پا لیا، بس بسے نہیں. کیا من پسند کی ہے، واہ واہ. نہیں تو ورنہ کالی کجلوٹی مر کم وقت بول کے پٹک دیتا ہوگا. کم وقت مر ایسے غلیظ کہاں دیکھ کے لے کے رہی غلیظ لائیے، اندھی ہے، بہری ہے، کالی کجلوٹی کیسی کی ہے. اٹھاتے بولا واہ، میرے ماں باپ قربان ان کے اوپر، میرے بہنا کیا میرے لیے کیسی دلہن لائے. کہتا نہیں ہے نہیں. ایسی بولے گا میرے اولیاء کیسے بنا کے لائے، واہ 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 واہ، میرے انبیاء کیسے بنا کے لائے، واہ 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 واہ. سمجھے نہیں، کیا تعریف ہوگی.
اکڑ اکڑ کے بولے. صحیح ہے نہیں؟ یہ مثال دے لوں دیوانوں، اس واسطے بولو اب تمہارے. السلام علیکم.